السلام نے پھر اس کی خود آقا علیہ السلام نے اپنی سنت کے ساتھ، اپنی حیات طیبہ میں اپنی سنت کے ساتھ اس کے راستے متعین کیے۔ ادب، تعظیم و تکریم اور محبت، یہی ایمان، یہی سنت رسول ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، سنن ابی داؤد میں حدیث آئی ہے، سنن ابی داؤد میں یہ حدیث ہے، کتاب الحدود، اور حدیث نمبر ہے 4449، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ بڑے اہم دو سندیں دے رہا ہوں کہ یہ سارے ادب، تعظیم و تکریم کے طریقے جو صحابہ کرام نے وضع کیے، ان کی اصل اور اساس حضور کی سنت میں کیا ہے، کس طرح وضع کیے، کیا حدود مقرر کی۔ حدیث پاک میں ہے کہ یہود کا ایک گروہ تھا، ان کے ہاں ایک واقعہ ہو گیا، مدینہ کے قریب ایک ان کی بستی تھی، اس میں بدکاری کا واقعہ ہوا۔ وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں تشریف لائیے اور سماعت کر کے آپ یہ واقعہ ہوا ہے بدکاری کا، تو اس پر سزا جاری فرمائیے، حکم کیجیے۔ یہود نے کہا۔ سنن ابی داؤد میں حدیث صحیح ہے، آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، ان کی جو جگہ تھی یہودیوں کی اس میں بیٹھے، انہوں نے آپ کے لیے مسند بچھا دی، آپ مسند پہ تشریف فرما ہوئے، بدکاری کا مقدمہ سامنے رکھا گیا، انہوں نے پوچھا اس کی سزا کیا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا تورات لے آؤ۔ اب دیکھیے کتنا پیسفل ریلیجن ہے، کتنی وسعت ہے دین میں، اپنے دین اسلام اور قرآن کی اپنی سزا نافذ نہیں کی۔ یہود ہیں، سماعت کر کے فرمایا جو تمہاری کتاب تورات کا قانون ہے وہی نافذ کروں گا تم پر، میں تورات لاؤ۔ تورات لائی گئی۔ اب یہ جو تورات لائی گئی یہ وہی تورات تھی جس کے لیے قرآن مجید میں جا بجا آیا ہے کہ اس کے اندر تعریف کر دی گئی، تبدیلی کر دی گئی، الفاظ بدل دیے گئے۔ یہ تعریف شدہ تورات تھی، ترمیم شدہ تورات تھی۔ اصل تورات جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی وہ اسی کا ذکر تو قرآن میں آتا تھا، اور ان کے ہاں وہی تورات تھی جو بدل کی گئی تھی، بدلی ہوئی تورات تھی، اصل بھی نہ تھی۔ مگر جب وہ لائی گئی، سامنے تورات لائے تو آقا علیہ السلام تورات کو دیکھ کر مسند سے اٹھ گئے۔ اب ادب کے آقا علیہ السلام سلیقے سکھا رہے ہیں، قرینے سکھا رہے ہیں، تورات کو دیکھ کر اٹھ گئے، اس مسند سے اٹھ کر، اور فرمایا اس تورات کو اس مسند پہ رکھ دو۔ خود اٹھ گئے اور مسند پہ رکھ کر، حدیث کے لفظ ہیں فنازع الوسادۃ من تحتہ، اپنے نیچے سے وہ جو مسند تھی وہ نکال دی، وَوَضَعَ التَّوْرَاتَ عَلَيْهَا، اس کے اوپر تورات رکھ دی، وَقَالَ، تورات کو خطاب کر کے فرمایا وَقَالَ آمَنْتُ بِكَ وَبِمَنْ أَنزَلَكَ، اے تورات میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں اور جس نے تجھے نازل کیا اس رب پر ایمان رکھتا ہوں۔ وہ تورات جو تحریف شدہ ہے، ترمیم شدہ ہے، مگر چونکہ وحی الہی تھی، سارا کچھ تو نہیں بدل گیا، کچھ نہ کچھ تو اس میں ہے نا، کچھ بدل گیا، کچھ ہے۔ وہ جو چند کلمات تورات میں بچ گئے تھے، صاحب قرآن پیغمبر اللہ کی اس وحی کے چند کلمات کی بھی تعظیم کر کے مسند اس کو دے رہا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ادب کے یہ طریق سکھائے تھے کہ دوسرے کا اگر دین و مذہب ہو آسمان سے نازل شدہ، باوجود تبدیلیوں اور تحریفوں کے، چونکہ اثر اس کا دین کا نازل کردہ ہے، اس کی کتاب کا، تو اس کا بھی احترام کرو۔ پھر آقا نے فرمایا اپنے ایک عالم کو بلاؤ، ایک یہودی عالم آیا، اس کو فرمایا اس میں پڑھو رجم کی سزا کیا لکھی ہے۔ آقا علیہ السلام انہی کے عالم سے انہی کو پڑھا کے سنانا چاہتے تھے، تو جب اس نے پڑھا تو بتایا کہ اس میں رجم کی سزا ہے، یہ وہی تھی جو تاجدار کائنات اپنی امت کو دے چکے تھے۔ تو فرمایا میں کہتا تو سمجھتے کہ اسلام کی سزا نافذ کر رہے ہیں۔ تورات منگوائی، یہودی عالم بلوایا، اس کو کہا پڑھو، اور اس سے پڑھا کر آقا علیہ السلام نے رجم کی سزا دلوائی۔ اور دوسرا بڑا عجیب واقعہ جو آقا علیہ السلام کی سنت ادب سے ثابت ہوتا ہے، وہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، امام ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں، اور کنز المال میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہوا اور فتح مکہ کے دن آقا علیہ السلام حرم کعبہ میں داخل ہوئے، 360 بت تھے جن کی پوجا کی جاتی تھی، آقا علیہ السلام نے بتوں کو گرا دینے کا حکم دیا
اور فرماتے جاتے قال جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، تو منہ کے بل وہ چھڑی کے ساتھ صحابہ گراتے اور بت گرتے جاتے. بتوں کو گراتے گراتے آگے کعبہ میں جب گئے، ثم داخل رسول اللہ البیت، اندر باہر سب بت ہی بت رکھے ہوئے تھے. جب کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوئے فصلی فی رکعتین، تو آقا علیہ السلام نے 2 رکعت نفل ادا کی. فرعا فیہ تمثال ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، جب اندر گئے تو اندر انہوں نے دیکھا آقا علیہ السلام نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، ان کے بھی بت بنا کے تمثال تصویریں صور ان کے بھی بت بنا کے رکھے ہوئے تھے. انہوں نے آقا علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا. یہ بھی پہچان تھی، یہ لات ہے، یہ منات ہے، یہ حبل ہے، یہ عزا ہے، ختم. اور آگے بھی بت بنا کے رکھے تھے سیدنا ابراہیم، سیدنا اسماعیل، سیدنا اسحاق علیہ السلام کا، پرانے وقتوں سے، چونکہ ملت ابراہیمی تھی نا. تو آقا علیہ السلام نے پہچان لیا. جب پہچان لیا اور انہوں نے ان کے ہاتھ میں تیر دیے ہوئے تھے کہ یہ قسمتوں کا حال بتاتے ہیں، ان کے اپنے مشرکانہ عقائد تھے. ہر بت کو چھڑی سے گرایا. یہ بھی بت تھے، شرک تھا، شریعت میں حرام تھا، منع تھا، شرک تھا، کفر تھا، عبادت کی جاتی تھی. شریعت اور اسلام ان کو گوارا نہیں کرتا، مگر سارے حقائق کے باوجود چونکہ ان کے نام پر بنائے گئے تھے ان کو چھڑی سے نہیں گرایا. ہر بت کو چھڑی سے گرا دیا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل، سیدنا اسحاق علیہ السلام، ان کے بھی بت تمثال بنائے ہوئے تھے، ان کو چھڑی سے نہیں گرایا. ثم دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے بزعفران فلا تخوا بذلک التماثیل، فرمایا زعفران لے آؤ، اور زعفران پانی میں حل کر کے ان کے اوپر زعفران لگا دیے تاکہ ان کی پہچان نہ رہے. بس ان کو گرایا نہیں، توڑا نہیں، زعفران مل دیا تاکہ وہ پہچان ختم ہو جائے. بت تھے جس کی شریعت میں اجازت نہیں، مشرکانہ عقائد کی علامتیں ہیں، مگر چونکہ ان کے نام کی طرف نسبت ہے تو ان کو بھی چھڑی سے گرانا گوارا نہیں کیا. ادب کا یہ عالم ہے تاکہ مشتبہ ہو جائیں، تصویریں ان کلیئر ہو جائیں. اور مصنف عبد الرزاق میں روایت ہے، امام عبد الرزاق روایت کرتے ہیں، امام ابو حاتم، امام طبری روایت کرتے ہیں. سراقہ بن مالک نے پوچھا رفع حاجت کرنے کے لیے، پوچھا کہ یا رسول اللہ رفع حاجت کے وقت کیا کروں، کس طرف رخ رکھوں؟ اب 250 میل دور بیٹھے ہیں مدینہ میں. تو آقا نے فرمایا کہ رفع حاجت جب کرنے کے لیے بیٹھو تو سینکڑوں میل دور جو نہ ہو، کعبے کی سمت بھی منہ نہیں کر سکتے. اور ائمہ فقہ فقہاء نے بتایا کہ پشت بھی نہیں کر سکتے. شمالن جنوبن، یعنی دوسری 2 سمتوں کو یوٹیلائز کرو. وہ کعبہ جو نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، رفع حاجت کے وقت سینکڑوں میل دور اس کی سمت کا بھی ادب ہے. حتیٰ کہ اسلامی فقہ میں کعبہ کی طرف منہ کر کے تھوکنا بھی منع ہے، سپٹ کرنا بھی منع ہے. سینکڑوں میل دور کعبہ جو سامنے نہیں ہے اس کی طرف منہ کر کے تھوکنا منع ہے. یعنی جس سمت قابل ادب وجود ہے اس سمت کا بھی احترام ہے، اس سمت کا بھی ادب ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ معیار عطا کیا تھا ادب کا اور تعظیم و تکریم کا، اور یہ معیار محبت کا تھا. اسی معیار ادب کو صحابہ کرام نے روا رکھا، اس کو جاری کیا، اور یہی معیار ادب، یہی معیار تعظیم. اب میں گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. تابعین اور تبع تابعین جو ائمہ، جو اکابر اسلام ہیں، اعلام امت ہیں، جو اکابر امت ہیں، اسلاف ہیں، جو سلف کا عقیدہ تھا، یہ صحابہ کرام کے طرز عمل ہیں. اب یہ طریقہ تابعین اور تبع تابعین اور امام مالک اور ائمہ تک. خلیفہ ابو جعفر المنصور مسجد نبوی میں آیا ہے. قاضی ایاز الشفا میں اس کو روایت کرتے ہیں اپنی سند کے ساتھ تحقیق سے. اور آ کے وہ ذرا باآواز، خلیفہ ہے، بادشاہ وقت ہے، تھوڑی اونچی آواز سے بات کرنے لگا. امام مالک پاس کھڑے ہیں. فرمایا لا ترفع صوتک فی ھذا المسجد، اے خلیفہ وقت یہ مسجد نبوی ہے، اس میں آواز بلند نہ کرنا. اب عام مسجد میں بھی وہ اللہ کا گھر ہے، مگر فرمایا اس مسجد میں آواز بلند نہ کرنا. فإن اللہ عز وجل ادب قوما، اللہ نے
امت کو یہ درس دیا ہے ادب مصطفیٰ کا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار اپنی آوازیں مصطفیٰ کی آوازوں سے اونچی نہ کرنا۔ تو آقا علیہ السلام کی وصال بھی ہو گیا، مگر بعد از وصال بھی حضور کا ادب وہی ہے جو ظاہری حیات میں تھا۔ اور آقا فرمایا امام مالک نے یہ ادب سکھایا، اور جس قوم نے اپنی آوازیں ادب مصطفیٰ میں پست کر لی، نیچے کر لی، اللہ نے ان کی مدح کی، تعریف کی، کہہ کر ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، جنہوں نے حضور کے ادب میں اپنی آوازیں پست رکھی، اللہ نے انہی کے دلوں کو تقوی عطا کیا۔ تو گویا تقوی ادب اور تعظیم رسالت سے نصیب ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا جنہوں نے حضور کی بے ادبی کی، اللہ نے ان کی مذمت کی۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، اور اے میرے حبیب جو لوگ گلی میں آ کر دروازے کے باہر اونچی آواز سے آپ کو بلاتے ہیں، ان کو عقل ہی نہیں کہ ادب میں مصطفیٰ کیا ہے۔ یہ آیتیں کوٹ کی خلیفہ ابو جعفر منصور کو۔ اس کے بعد اس نے پوچھا سمجھ کر کہ اب دعا کا وقت ہے، اے امام مالک بتائیے میں دعا حضور کی طرف، قبر انور کی طرف چہرہ کر کے دعا کروں یا ادھر پشت کر کے قبلہ کی طرف منہ کر کے دعا کروں؟ دعا کیسے کروں، اس کا ادب کیا ہے؟ فرمایا لما تصرف وجہک عنہ وہو وسیلتک ووسیلت ابیک آدم الی اللہ یوم القیامہ، اس ہستی کی طرف پشت کر کے کیسے دعا کرتے ہو جو تمہارا بھی وسیلہ ہے اور تمہارے باپ حضرت آدم کا بھی وسیلہ ہے قیامت تک۔ یہ آپ اندازہ کریں، یعنی یہ ان کے ادب وصال کے بعد تھے۔ اور امام مالک سے پوچھا گیا، حضرت ایوب بن ابی تمیمہ کیسان السختیانی، حضرت ایوب السختیانی ایک امام جلیل القدر راوی ہیں، اکثر کتب حدیث میں ان سے روایات ہیں، ان کے بارے میں پوچھا، اور امام مالک کے شیوخ میں سے، امام مالک کے اساتذہ، ان سے پوچھا گیا کہ ان کا درجہ حدیث میں کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں نے جتنے شیوخ اور اساتذہ سے حدیث روایت کی ہے، میں نے ایوب السختیانی سے بہتر افضل کوئی شخص نہیں پایا۔ پوچھا گیا ان میں افضلیت کا سبب کیا ہے کہ سب سے افضل ہے؟ کہنے کہ قال حج حجتین وکنت ارمقہ ولا اسمع منہ غیر انہ کان اذا ذکر النبی بکا حتی ارحمہ فلما رأیت منہ ما رأیت واجلالہ للنبی